سوڈان میں حکومت تحلیل کر دی گئی ہے، ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ سوڈانی جو صدر تھے عمر البشیر، جو طویل عرصے سے صدر ہیں، جس طرح سے مصر کے صدر حسنی مبارک تھے اور جس طرح سے علی زین العابدین تھے، یا اسی طرح بشار الاسد تھے، ان کی طرح سوڈانی صدر بھی بہت عرصے سے تقریباً 30 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ سوڈان کے صدر عمر البشیر جو ہے صدارت کے منصب پر فائز ہیں اور بنیادی طور پر یہ ایک جنرل ہیں، اور یہ ان کو اقتدار ملا تھا، اور ان کے دور میں سوڈان دو حصوں میں بھی تقسیم ہوا ہے، جنوبی سوڈان اور شمالی سوڈان۔ تو اس سے پہلے سوڈان کے اندر جو احتجاجی مظاہرے ہیں وہ پچھلے 1.5 مہینے سے جاری ہیں، اور یہ مظاہرے کس بنیاد پر شروع ہوئے اس کا ایک پیچھے بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ سوڈان کی عوام یہ کہہ رہی تھی کہ روٹی مہنگی ہو گئی ہے اور بنیادی جو ضروریات زندگی ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہیں، لہٰذا حکومت کو مستعفی ہو جانا چاہیے کیونکہ حکومت ان کی ضروریات کو پورا نہیں کر رہی۔ تو 1.5-2 ماہ سے یہ احتجاجی مظاہرے جاری ہیں سوڈان کے اندر، اور پھر اپوزیشن جماعتیں بھی جو صدر عمر البشیر ہیں اس کو ہٹانے کے خلاف متحد ہوئی تھیں، اور انہوں نے کہا کہ عمر البشیر کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ سعودی عرب کی طرف سے ایک وفد بھی گیا، اور باقی بھی جو خلیجی ممالک ہیں انہوں نے بھی کہا کہ سوڈان کے معاملے میں وہ تعاون کریں گے اور مسئلے کو حل کروانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن کل جمعے کے دن جو ہے صدر عمر البشیر نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی، قوم سے خطاب کیا۔ اس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ان کی جو گورنمنٹ ہے، جو ان کی کیبنٹ ہے، اسے وہ تحلیل کر رہے ہیں، اور اس کی جگہ پر عبوری طور پر انہوں نے جو گورنرز تھے، صوبوں کے گورنرز کو متعین کیا ہے، ان کے ہاتھ میں کنٹرول دے دیا ہے سوڈان کا۔ تو سوڈان کے اندر ایمرجنسی نافذ ہے، حکومت تحلیل کر دی گئی ہے، نئے جو وزیر اعظم ہیں جو سوڈانی صدر کے بہت قریب ہیں ان کو ایک وزیر اعظم کا عہدہ بھی دے دیا گیا ہے، اور اب آنے والے حالات کیا ہوں گے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اپوزیشن اس بات پر بضد ہے کہ حکومت کو جانا چاہیے اور دوبارہ سے انتخابات ہونے چاہیے، عمر بشیر کو مستقل طور پر ہٹا دیا جائے۔ اور یہ بات تو دنیا جانتی ہے کہ جب کرسی کا مزہ کوئی چکھ لے تو وہ اس کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ معمر القذافی نے اس پر اپنی جان دے دی، اور حسنی مبارک نے کئی سال جیل میں گزار کر یہ بات بتا دی کہ وہ از خود نہیں ہٹنا چاہتے تھے جب تک کہ انہوں نے عوام نے زبردستی ان کو نیچے نہیں اتارا۔ اور یہی بات علی زین العابدین جو تیونس کے صدر تھے جب وہ بھاگ گئے وہاں سے، اور اسی طرح بشار الاسد نے 7 سال 8 سال سے جو 60-70 لاکھ جو شامی ہیں ان کو اپنے ملک سے نکال دیا، اور 10 سے 15 لاکھ شامیوں کا قتل عام کروا دیا۔ بشار الاسد نے اس کے باوجود کرسی نہیں چھوڑی ہے، تو عمر البشیر کس طرح سے کرسی چھوڑ سکتے ہیں؟ تو یہ ایک بڑا سوال ہے۔ لیکن دوسری طرف سے جو صحیح جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سے عرب بہار کے نام پر خلیجی ممالک کے امن و امان کو تباہ و برباد کیا گیا، اسی طرح سے سوڈان کو مزید تباہ کرنے کے لیے اس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ مظاہرین کو مشتعل کیا جائے، ان کو کھڑا کیا جائے اور ان کو اپنی حکومت کے خلاف کیا جائے۔ اس میں جو بنیادی طور پر نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بیرونی دنیا ہے، جو استعماری سوچ رکھنے والے ہیں، وہ اسلامی دنیا کو ایسے ممالک کو قرضے دیتے ہیں۔ جب وہ قرضے اس قدر لے چکے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اپنے آپ کو سنبھالنے کا موقع نہیں ہوتا، تو پھر ان سے وہ من مانے فیصلے کرواتے ہیں۔ جب من مانے فیصلے وہ قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر